بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 46 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں دور خامس۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دور رابع کو پڑھا تھا اور دور رابع کے 35 محدثین کا تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم دور خامس کو شروع کرتے ہیں اور دور خامس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمت کے سلسلے میں سندھی محدثین کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ محدثین جو سندھ میں پیدا ہوئے لیکن ان کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی، وہ عرب میں رہے اور عرب میں ہی فوت ہوئے۔ دوسری قسم وہ جو نسلاً عرب تھے، ان کی ولادت، نشو و نما، تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی۔ سندھ میں فتح اسلام کے بعد وہ کسی سرکاری فرض منصبی کی انجام دہی کے لیے یا از خود ہجرت کر کے سندھ میں آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بعد ازاں عرب ہجرت کر گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں ہی فوت ہوئے۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے چاروں طبقات کے محدثین کو بیان کیا جائے گا۔ دور خامس 11ویں صدی ہجری 17ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے پہلے محدث مولانا عبدالرحمن سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ان کے بعد شیخ ابراہیم اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہند، بغداد اور مصر سے علم حاصل کیا اور مصر اور ہند میں تدریس کی۔ شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی، آپ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ 53 سال تک گجرات اور اکبر آباد میں مختلف علوم و فنون کا درس دیتے رہے۔ شیخ بہلول دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اصلاً شکارپور کے تھے، بعد میں دہلی ہجرت کی، تحصیل علم کے بعد وطن واپس تشریف لے گئے۔ ان کے بعد ہے جی شیخ عبداللہ سندیلوی، سید عبدالاول حسینی آپ کے استاد حدیث ہیں۔ آپ نے احمد آباد اور آگرہ میں درس دیا۔ ان کے بعد ہے شیخ امین بن احمد نہروالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ محمد بن طاہر پٹنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور برہان پور میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ہے جی مولانا رفیع الدین سہارنپوری، آپ سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ شیخ رکن الدین بن عبدالقدوس آپ کے استاد ہیں۔ ان کے بعد ہے شیخ عاشق بن عمر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق سلطان پور سے تھا، آپ نے شمائل النبی کی ایک شرح لکھی ہے۔ ان کے بعد ہے جی شیخ احمد بن عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجدد الفسانی کے مبارک لقب سے معروف ہوئے۔ 971 ہجری میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجر نسب 27 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ شیخ یعقوب سیرفی کشمیری رحمہ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ 10ویں صدی کے آخر اور 11ویں صدی کے ابتداء میں علم و عمل، عقائد و نظریات اور افکار و خیالات کے لحاظ سے اہلیان ہند مختلف قسم کے فتن کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اکبر بادشاہ نے ابو الفضل کے مشوروں کی بنیاد پر ہندو رانیوں کی دلجوئی اور راجپوت راجوں کی تالیف قلب کی خاطر ہندو مت، عیسائیت اور خود ساختہ اسلام کے مجموعے سے ایک دین تیار کیا اور اس کا نام دین الہی رکھا۔ اکبر کے اس دین کی بنیاد انبیاء کرام کی اطاعت سے انکار اور صحابہ کرام کو اسوہ ماننے سے انکار پر تھی، اور اس دین اکبری کے اس فتنے نے بہت سے دوسرے فتنوں کو جنم دیا اور منصب نبوت میں شبہات پیدا کرنے والے اور صحابہ کرام کو ہدف تنقید اور اعتراض کا نشانہ بنانے والے بھی ظاہر ہو گئے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا اور دین اسلام کی منقح صورت امت کے سامنے رکھی۔ اس خدمت پر انہیں مجدد کا لقب دیا گیا۔ ان کے بعد ہے سید سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ،
آپ الہ آباد کے نواحی گاؤں سلون میں پیدا ہوئے۔ آپ نے صحیح بخاری کی شرح ضیاء الساری بھی تالیف کی۔ اور شیخ عبد القادر رحمہ اللہ، آپ 978 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد صاحب کے علاوہ شیخ درویش حسین کشمیری اور شیخ موسیٰ بن جعفر کشمیری رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ زندگی تصنیف اور تدریس میں گزری، احمد آباد میں وفات پائی۔ اور اس سلائیڈ کے آخری محدث ہیں شیخ عبداللہ بن حضرمی رحمہ اللہ۔ آپ یمن کے شہر تریم میں پیدا ہوئے، حرمین کے علمی اسفار کیے اور ہند کے شہر دولت آباد میں آپ نے وفات پائی۔ 11ویں صدی ہجری کے مزید محدثین کا تذکرہ ہم اس سلائیڈ کے اندر کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے پہلے محدث ہیں شیخ حسین بن باقر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے شمائل النبی کی 2 شرح تالیف کی۔ دوسرے محدث ہیں محمد صدیق بن شریف۔ آپ نے نجوم المشکات کے نام سے مشکات کی شرح تالیف کی۔ اور ان کے بعد ہے عبد النبی شطاری گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلسلے شطاریہ سے بیعت تھے اور آپ نے مشکات اور نخبۃ الفکر کی شروحات کے علاوہ بھی متعدد کتب تالیف فرمائیں۔ ان کے بعد ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 1551 میں پیدا ہوئے۔ مکہ کے شیخ عبد الوہاب متقی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ دہلی کی خانقاہ قادریہ میں اسلامی علوم و حدیث کا درس دیتے رہے۔ آپ نے حدیث، تصوف، تاریخ اور سوانح پر 100 سے زیادہ کتب لکھی۔ اور شیخ ابو رضا بن اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ، آپ کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ اپنے دادا شیخ عبدالحق بن سیف الدین سے علم حاصل کیا، دہلی میں سلسلے درس شروع کیا۔ اور جعفر بن علی گجراتی رحمہ اللہ، آپ حضرت عبداللہ عید روس رحمہ اللہ کی اولاد سے ہیں۔ تصوف، عربی ادب، ریاضی، فلکیات اور وراثت پر گہری دسترس حاصل تھی۔ 11ویں صدی کے مزید محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ضیاء الدین جونپوری رحمہ اللہ۔ آپ شیخ محمد رشید بن مصطفیٰ جونپوری کے شاگرد تھے، علم تفسیر و حدیث پر دسترس رکھتے تھے۔ اور دوسرے شیخ ہیں محمد سعید سرہندی رحمہ اللہ، سرہند میں پیدا ہوئے۔ وہیں کے علماء میں سے شیخ محمد صادق اور شیخ محمد طاہر لاہوری سے استفادہ کیا۔ اور مفتی نور الحق دہلوی رحمہ اللہ، آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ دیگر کتب کے ساتھ ساتھ 6 جلدوں پر مشتمل فارسی میں بخاری شریف کی شرح بھی تالیف فرمائی۔ شیخ معصوم بن احور سرہندی رحمہ اللہ، آپ نے 3 ماہ کی مدت میں قرآن کریم حفظ کیا۔ اپنے والد کے علاوہ شیخ محمد طاہر لاہوری رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ اور سید جعفر بن بلال بدر عالم رحمہ اللہ، بدر عالم آپ کا لقب تھا، احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ دیگر علوم کے علاوہ علم حدیث میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی 11ویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے محدث ہیں شیخ اسماعیل بیجا پوری رحمہ اللہ، آپ فقہ و حدیث کے استاد تھے۔ شیخ شمس الدین محمد ملتانی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور شیخ سلیمان ابو احمد کردی رحمہ اللہ، آپ نے کردستان سے ہند ہجرت کی۔ آپ نے فقہ و حدیث عبدالحق بن سیف الدین دہلوی رحمہ اللہ سے حاصل کیے۔ شیخ عبد الملک بن عبد اللطیف گجراتی رحمہ اللہ، آپ کو علم حدیث میں مہارت حاصل تھی۔ مفتی قطب الدین بن علاء الدین سے علم حدیث حاصل کیا۔ خواجہ سیف الدین سرہندی رحمہ اللہ شیخ معصوم رحمہ اللہ کے فرزند تھے، اپنی زندگی اشاعت حدیث کے لیے وقف کر دی تھی۔ عبد النبی اکبر آبادی رحمہ اللہ، آپ بھارت کے ضلع ہردوئی کے ایک بستی سندیلا میں پیدا ہوئے، متعدد کتب تصنیف فرمائی۔ سید غضنفر بن جعفر گجراتی رحمہ اللہ، آپ فقہ و حدیث کے ماہر تھے۔ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے بھانجے شیخ محمد امین سے استفادہ کیا۔ قاضی خوب اللہ جونپوری رحمہ اللہ، آپ نحو، عربی زبان اور حدیث کے ماہر استاد تھے۔ 1800 احادیث کے متون حفظ کر لیے تھے۔ اور اس سلائیڈ کے آخری محدث ہیں مرزا جان برکی رحمہ اللہ، آپ کا تعلق مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر سے تھا۔ نظم الدرر والمرجان کے نام سے سیرت پر ایک کتاب آپ نے مرتب کی۔
یہ وہ محدثین ہیں جو بر صغیر کے اس حصے سے منسوب ہیں جو پاکستان میں شامل نہیں۔ آئندہ سلائیڈ میں ہم ان محدثین کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق اس قطاع سے ہے جو اب پاکستان میں شامل ہے۔ بر صغیر میں علم حدیث کی ابتدا کی سعادت سندھ کو حاصل ہوئی، لیکن 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں سندھ علم حدیث کی خدمت میں قدرے پیچھے رہا۔ اس کے مقابلے میں شمالی بر صغیر کی خدمات غالب رہیں۔ 10ویں صدی ہجری میں شیخ علی متقی، جن کا تعلق برہان پور سندھ سے تھا، علم حدیث کے احیاء ثانی میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مزید چند محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے ہیں یعقوب بن حسن صرفی کشمیری رحمہ اللہ۔ آپ نے عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا، کچھ مدت کے لیے سمرقند گئے اور حرمین کے سفر میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے بھی استفادہ کیا۔ آپ کی کتب میں سے شرح صحیح بخاری امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ دوسرے ہیں طاہر بن یوسف سندھی رحمہ اللہ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شیخ شہاب الدین سندھی رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ علم حدیث میں سید عبد الاول رحمہ اللہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ علم حدیث میں شرح اسماء الرجال للبخاری نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حاجی محمد کشمیری رحمہ اللہ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ہند میں حاصل کی، پھر مدینہ منورہ چلے گئے اور ابن حجر رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ حمید الدین بن قاضی عبداللہ رحمہ اللہ۔ آپ علم حدیث میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت و پرورش سندھ میں ہوئی، پھر آپ اپنے والد کے ساتھ حرمین تشریف لے گئے اور وہاں کبار علماء سے استفادہ کیا۔ شیخ منور بن عبد المجید لاہوری رحمہ اللہ۔ آپ نے شیخ سعد اللہ بن ابراہیم رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا اور متعدد کتب تالیف فرمائی۔ قاضی محمد اکرم نصر پوری رحمہ اللہ۔ آپ کا تعلق حیدرآباد کے نواحی گاؤں نصر پور سے تھا۔ آپ کے والد قاضی عبد الرحمن نے آپ کی پیدائش کے بعد مکہ ہجرت کی۔ آپ نے مکہ کے کبار علماء و مشائخ سے استفادہ کیا۔ مولانا علم اللہ امیٹھوی رحمہ اللہ۔ آپ امیٹھ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کے بعد مکہ چلے گئے اور مشائخ عصر سے استفادہ کیا اور واپس آ کر برہان پور میں قیام کیا اور تشنگان علم کو سیراب کیا۔ شیخ جوہر ناتھ کشمیری رحمہ اللہ۔ آپ نے مدرسہ سلطان قطب الدین سے علوم حاصل کیے۔ زیارت حرمین کے بعد کشمیر میں درس و تدریس میں اپنا وقت گزارا۔ شیخ محمد بن علی بن خاتون العاملی رحمہ اللہ۔ آپ حیدرآباد میں قیام پذیر تھے اور علوم حدیث اور دیگر علوم میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی رحمہ اللہ۔ آپ رکن الدین سندھی رحمہ اللہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ سے خلق کثیر نے استفادہ کیا اور آپ نے متعدد کتب تصنیف فرمائی۔ یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے علم حدیث بر صغیر میں اس کے دور خامس کو پڑھا اور دور خامس کے 42 محدثین کا تذکرہ کیا اور 11ویں صدی ہجری اور اس کے ساتھ حصے پاکستان کو پڑھا۔ یہ آج ہمارا دور خامس کا حصے اول تھا۔ انشاءاللہ اگلا سبق دور خامس کے حصے ثانی پر مشتمل ہوگا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔